اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر انشاءاللہ 157 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہیں، الامی نبی امی ہیں، الذی یجدونہ جسے وہ پاتے ہیں لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، تورات اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف وہ انہیں حکم دیتا ہے نیکی کا، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور انہیں روکتا ہے برائی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور ان پر حرام قرار دیتا ہے خبائث کو، ناپاک چیزوں کو، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور ان سے اٹھاتا ہے یا دور کرتا ہے ان کی بوجھ کو، والاغلال اور ان زنجیروں کو، یا ان طوق کو، التی کانت علیہم جو طوق یا غلامی کے طوق جو ان کے اوپر تھے۔ فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے بھی اس پر، وعزروہ اور اس کی جو وہ مدد کی، ونصروا اور اس کی مدد کی، عزروہ ہو یعنی اس کے جو ہے وہ حمایت کی اور اس کی حمایت کی، ونصروا اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی، الذی انزل معہ جو کہ نازل کیا گیا اس کے ساتھ، اولئک هم المفلحون وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں جو ہے وہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے نوازے گا، اور اب فرمایا کہ اس رحمت جیسے کہ بیان ہوا گزشتہ آیت میں کہ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور یہ رحمت ان کے شامل حال ہوگی جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 3 علامات بیان کی گئی، قریب میں لکھ لوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ جو نبی امی ہیں یعنی کہ پیغمبر اکرم، وہ لوگ، یہ رحمت حقیقت میں کن لوگوں کے شامل حال ہے؟ ان لوگوں کو شامل حال ہے، ان لوگوں کے لیے رحمت ہے کہ جو اس نبی، اس رسول پر جو کہ نبی امی ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نبی امی کا، اگرچہ امی کا لفظی معنی کیا ہے؟ ناخواندہ، جو پڑھا ہوا نہیں ہو، یعنی امی کا جو لغوی لفظی معنی یہ ہے کہ جو اپنی ماں سے پیدا ہوا، جس طرح سے پیدا ہو اسی طرح رہے، کسی مدرسے، کسی میں استاد، کسی کے پاس نہ جائے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس کو امی کہتے ہیں۔ در حقیقت امی کا جو ورڈ ہے وہ یہودی جو تھے وہ اپنے علاوہ باقی لوگوں کو جو کہ اہل کتاب نہیں تھے ان کو امی کہتے تھے، اور وہ حقارت سے کہتے تھے کہ ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم صاحب شریعت ہیں، ہم فرمائے چونکہ اپنے آپ کو یہودی بہت بڑا، آج بھی یہی ہے اور اس زمانے میں بھی تھا، بڑھا چڑھا کے بیان کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم برگزیدہ قوم ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہیں، اور ہم تو بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور باقی جو سارے لوگ ہیں نا، جتنے بھی جن کے پاس جو اہل کتاب نہیں، وہ امی ہیں۔ امی یعنی یہ اپنی طرف سے حقارت کے لیے کہتے تھے کہ یعنی نا ان پڑھ لوگ ہیں، کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس شریعت ہے،
ہمارے پاس توریت ہے، باقی لوگ ان پڑھ ہیں، وہ امی ہیں. لیکن یہ امی بس یہ امی جو ہے وہ تمام یہودیوں کے علاوہ باقی جو افراد ہیں ان کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ ایک اصطلاح بن گئی، امی، یہ امی ہے. لیکن قرآن نے پیغمبر کو نبی امی کہا، اور اس کو جو ہے وہ جو اگرچہ وہ اس کو یہودی اس کو توہین کے طور پر شمار کرتے تھے، لیکن قرآن نے اس کو امتیاز کے طور پر شمار کیا کہ تمہاری نظر میں امی ہے وہ، لیکن وہی امی جو ہے وہ ایک بہترین کتاب لے کے آیا، وہی امی جسے تم امی کہتے ہو اس بہترین نظام لے کے آیا کہ جس نے پوری دنیا کو چینج کرنا ہے. وہی نبی امی کہ جس کو تم امی کہتے ہو وہ ایسی شریعت لے کے آیا ہے کہ تمام شریعتوں کے اوپر حاوی اور گزشتہ شریعتوں کو نسخ کرنے والی ہے. لہذا قرآن نے بھی پیغمبر کو نبی امی اس لیے کہا کہ یہ ایک طرح کا پیغمبر کا معجزہ بن گیا کہ تم خود ہی کہہ رہے کو نہ خواندہ ہے. ٹھیک ہے انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا، اگرچہ ان کو پڑھایا اس خدا علیم نے، حکیم نے ان کو تعلیم دی ہے، وہ کسی انسان سے انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن وہ کسی انسان سے نہ پڑھنے کے باوجود بھی ایسا معجزہ لے کے آئے ہیں کہ جس کے مقابلے میں تم کھڑے نہیں ہو سکتے. لہذا یہ نبی امی کے اوپر جو ایمان لائیں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور اس نبی کے بارے میں جو خبر ہے اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں. یعنی اے یہود، اے عیسائی و نصارا، اگر تم اس نبی کے اوپر ایمان لے آؤ کہ جس کا تذکرہ توریت میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے، تو تم بھی اس رحمت کے، تمہارے لیے بھی وہ رحمت حاصل ہو سکتی ہے، وہ خدا کی رحمت تمہارے شامل حال بھی ہو سکتی ہے. یہ نبی امی جو ہے وہ کیا شریعت لے کے آیا ہے، کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ فرمایا یامرہم بالمعروف، انہیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. یعنی تمہاری شریعت جو کہ منسوخ ہو چکی ہے اور تم جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں کر چکے ہو، تحریف انجام دے چکے ہو، اب وہ اس قابل نہیں رہی. اب تمہیں اگر رحمت الہی سے مستفید ہونا ہے، اگر چاہتے ہو راہ راست کی طرف ہدایت پاؤ، تو اس نبی کی پیروی کرو جو انہیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے، انہیں برائیوں سے روکتا ہے. وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، اور جو ناپاک چیزیں ہیں، خبائث ہیں، خبیث، ناپاک، گندی چیزوں ان کو حرام قرار دیتا ہے. یہ ایک فلسفہ بھی یہاں بیان ہوا کہ بہت ساری کچھ چیزیں جو حرام ہیں حلال ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال قرار دی ہیں، جو ناپاک چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعت کے اعتبار سے، انسان کی جسم و روح کے اعتبار سے اس کے برے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، ان کو حرام قرار دیا ہے. خبائث کو حرام قرار دیا ہے، مردار کو حرام قرار دیا، خون کو حرام قرار دیا، سور کو حرام قرار دیا. کیوں حرام قرار دیا؟ چونکہ خبائث ہیں، یہ انسان کے بدن کے اوپر، انسان کی روح کے اوپر ان کا برا اثر پڑتا ہے، اس کا فلسفہ موجود ہے. لہذا وہ یحرموا علیہم الخبائث، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو پیروی کرے نبی امی کی ان چیزوں میں تو اس کے لیے وہ رحمت ہے اس کے لیے. اور یہی نبی امی ان سے جو ہے وہ اس رحم ان کے بوجھ کو اٹھانے والا ہے، ان کے گناہوں کا بوجھ، ان کے طرح طرح کے مسائل کے حوالے سے، ان کے معاشرتی مسائل کا بوجھ، الاغلال اور وہ توق، وہ زنجیریں، وہ بیڑیاں کہ جو ان کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، غلامی کی زنجیریں، جہالت کی زنجیریں، اور دوسرے عام انسانوں کی غلامی کی زنجیریں، دوسروں کی یا دوسرے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کی زنجیریں، یعنی ان تمام زنجیروں، ان تمام غلامیوں سے آزاد کرانے والا یعنی پیغمبر. اس پیغمبر کی صفات یہ ہیں کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے آیا انسانوں کو، تاکہ وہ معبود واحد کی عبادت کریں.
کی پرستش کریں، اس کے حکم کے تابع ہو جاؤ، اس کے حکم کے تابع ہو جائیں گے تو تمام زنجیروں کو توڑ ڈالیں گے۔ استکبار و استعمار اور شیاطین کی غلامی کے توق جو ہے اپنے گلوں سے اتار پھینکیں گے تاکہ وہ انہیں آزاد کرے، آزاد انسان بنائے۔ فالذین، بس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ بس اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پیغمبر کے ساتھ اس نور پر کی بھی پیروی کریں، واتبعوا النور، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ نازل ہوئے، یعنی قرآن پاک، یہ قرآن پاک جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس نور کی بھی قرآن کو نور کہا گیا ہے کیونکہ یہ نور ہے، قرآن کی حقیقت نور ہے، تو اس کو نبی کے ساتھ جو یہ نور نازل ہوا ہے اس کی بھی پیروی کریں، یعنی پیغمبر کی بھی پیروی اور اس نور کی پیروی کریں، تو یہی لوگ فلاح پانے والے، ان کے لیے رحمت الہی بھی ہے اور یہ لوگ فلاح پانے والے، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے۔ بس اس کا مطلب کہ یہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو یہاں پہ چیلنج کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارا مکتب نسخ ہو چکا ہے، اب اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو اور اللہ کی رحمت سے مستفید ہونا چاہتے ہو تو اس نبی امی کی، جن کو تم کہتے ہو کہ امیوں میں سے ہیں، کہ اس نبی امی کی پیروی کرنی پڑے گی ان چیزوں میں، کہ جو یہ چیزیں لے کے آئے ہیں اور یہ شریعت کے احکام لے کے آئے ہیں، ان کی پیروی کرو، ان پر ایمان لاؤ گے تو پھر تمہارے لیے فلاح ہے، اور اگر ایمان لے کے نہ آؤ تو تمہارے لیے نابودی ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے لیے غضب الہی ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے رسول ان سب سے کہہ دو، تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہہ دو، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے ہے فرمانروائی آسمانوں اور زمین کی، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ، تم سب ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی ہے اور امی ہے، نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کی باتوں پر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کی باتوں، اس کلمات پر، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب یہاں بیان فرمایا خطاب کرتے ہوئے رسول پاک سے کہ یہ جو پیغمبر ہیں، آپ پیغمبر کسی ایک خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی ایک خاص نسل کے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے پیغمبر ہیں، لہذا اعلان کر دے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی پورے انسانیت سے خطاب ہے، جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے ان تمام انسانوں سے خطاب کر دے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کے سب، جمیعاً تاکید بھی کی کہ میں تم سب کے سب کی طرف رسول بھیجا ہوں، جو کہتے ہیں نا کہ رسول خدا ایک خاص قوم، ایک خاص قبیلے، ایک خاص عرب کے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، خاص علاقے کے لیے نہیں، رسول خدا رسول جہانی ہے، تمام جہان کے لوگوں کے لیے رسول، اور ایک خاص زمانے کے لیے بھی نہیں بلکہ تا قیامت ہمیشہ کے لیے، کیونکہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے تمام انسانوں، تمام جہانوں، تمام زمانوں کے لیے رسول ہے۔ اور یہ آیت اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے سب، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اس اللہ کا، وہ کون اللہ؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی فرمانروائی، یعنی وہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، اس مالک آسمان اور زمین نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، جس کو اختیار ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنا نمائندہ مقرر کرے، اسی نے جو کہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، صاحب اختیار ہے، حکومت کا حق رکھتا ہے، اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے تم سب کی طرف،
اور وہی اللہ کہ جس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہاں پہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نہیں، دنیا کی زندگی یحیی حیات ہے لیکن یمیت بھی ہے۔ اس نے زندہ بھی اس نے ہی زندہ کیا، وہی موت دے گا، اسی نے تمہیں دنیا میں لایا، وہی تمہیں دنیا سے لے جائے گا۔ تو لہذا یہ نہ توقع رکھو کہ آپ اس دنیا میں ہے تو ہمیشہ کی زندگی، نہیں، یہ زندگی مختصر ہے، یحیی و یمیت، موت بھی دیتا ہے، حیات دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، خود بخود دنیا میں نہیں ہے، اور وہی تمہیں دنیا سے لے جائے گا، تمہیں موت بھی دے دے گا۔ لہذا اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا الہ ہے۔ فآمنوا، پس اس پر اب چارہ نہیں ہے، جب موت و مالک بھی وہی ہے زمین و آسمان کا، معبود وہی ہے اور اسی نے پیدا بھی کیا ہے، وہی دنیا سے لے کے جانے والا ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر اس کے علاوہ تمہارے لیے چارہ نہیں کہ تم ایمان لے آؤ اس پر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، جو کہ نبی ہے اور امی ہے، یعنی کسی ایک انسان سے، کسی سے نہیں پڑھا اس نے، اگر اس نے پڑھا ہے تو خدائے حکیم سے پڑھا ہے، اگر اس کے پاس کوئی علم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم ہے۔ بعض لوگ اس سے یہ لیتے کہ رسول خدا ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ، یا پڑھنا نہیں جانتے تھے یا لکھنا نہیں جانتے تھے، نہیں، ان پڑھ نہیں تھے، رسول خدا کو خدائے حکیم نے، جو خدائے علیم ہے، ٹھیک ہے، اس نے تعلیم دی تھی، وہ دنیا میں کہ کسی انسان سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، یعنی کسی کی شاگردی نہیں کی، اگر وہ کسی کی شاگردی اختیار کرتے تو وہ ٹھیک ہے ان کے کسر شان تھی پیغمبر اکرم کی، لہذا وہ نبی امی ہے، یعنی کسی سے نہیں پڑھا انہوں نے۔ اور جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ یہودی اپنی طرف سے توہین سے تمام جو اپنے علاوہ باقی جو اہل کتاب غیر اہل کتاب تھے ان کو امی کہتے تھے، اور لیکن اللہ نے اس کو امتیاز کے طور پر بیان کیا کہ نبی امی ہے، ہاں نبی امی ہے، اس نے کسی سے نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود ایسی کتاب لے کے آئے ہیں کہ جس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہذا اس نبی امی کے اوپر ایمان لاؤ کہ وہ نبی امی سب سے پہلے اللہ کے اوپر اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو کامل ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے اس درجے میں فائز ہے، تم ان کی پیروی کرو، تم ان کی اتباع کرو اسی ایمان میں، اور واتبعوا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بس ہدایت کا راستہ تمام انسانوں کے لیے واضح کر دیا کہ کوئی رسول خدا کے آنے کے بعد اب گزشتہ جتنے ادیان ہیں منسوخ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین کس نے کہا فقط ایک دین ہے، کئی ادیان ہیں، کسی بھی دین کے اوپر چلتے ہوئے انسان جو ہے وہ دین راہ راست پر پہنچ سکتا ہے، یا کئی صراط مستقیم فقط ایک نہیں ہے، کئی صراط مستقیم ہو سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اور بعض نظریہ انہوں نے دیا پلورلزم میں دینی کا کہ دین جو ہے فقط ایک نہیں ہے، کئی ادیان ہو سکتے ہیں، کئی ادیان کے اور مختلف شریعتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آیت اور اس طرح کی باقی اور چند ایک آیات یہ اس نظریے کی نفی کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نہیں، رسول خدا کے آنے کے بعد، دین اسلام کے آنے کے بعد اب گزشتہ ادیان منسوخ ہو گئے، اور تمام انسانوں کو، تمام انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اس نبی کے اوپر ایمان لے آؤ۔ گزشتہ انبیاء کی شریعتیں اپنی زمانے کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم ان کی تصدیق کرتا ہے، حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، گزشتہ انبیاء نبی تھے، تورات بھی برحق تھی، انجیل بھی برحق تھی، لیکن ابھی وہ قابل استفادہ نہیں ہے، نہ تورات قابل استفادہ ہے، نہ انجیل قابل استفادہ ہے، نہ اب نے تم نے شریعت موسیٰ کی پیروی کرنی ہے، نہ شریعت عیسیٰ کی پیروی کرنی۔ اگر پیروی کرنی ہے تو شریعت رسول خدا، اگر تمہیں اتباع کرنی ہے تو رسول خدا کی، جو کہ نبی امی ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت لے کے، اور اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ان کی پیروی میں آ جاؤ، اس کے علاوہ کچھ چارہ کار نہیں ہے۔ یعنی یہ دو ٹوک انداز سے بیان کر دیا کہ اب فقط اور فقط شریعت ہے تو پیغمبر کی شریعت ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو ہدایت ہے، اگر ایمان نہیں لائے تو گمراہ ہو، غالین میں سے ہو، مغضوب ہو، غالین میں سے ہو۔ یہ واضح طور پر جو ہے وہ دو ٹوک انداز سے قرآن نے فیصلہ سنا دیا
کہ فقط ایک ہی راستہ ہے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ہے، باقی تمام کوئی ادیان قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ، حضرت موسیٰ کی قوم میں سے بھی کچھ ایسے افراد ہیں، ایک گروہ ہے کہ یہدون، جو ہدایت پانے والے ہیں، جو ہدایت دیتے ہوئے ہدایت پانے والے، بالحق کے ساتھ، وہ حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں، یعنی خود بھی ہدایت یافتہ دوسروں کو بھی ہدایت کی تلقین کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ یعنی اس قوم بنی اسرائیل میں سے کچھ افراد ہیں، لیکن تعداد ان کی کم ہے کہ جو ہدایت کو سمجھتے بھی ہیں، ہدایت کو فالو کر رہے ہیں اور ہدایت دیتے بھی ہیں، دوسروں کو بھی ہدایت کا راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہی پیغمبر برحق پیغمبر ہیں کہ جن کی نشانیاں ہماری کتاب توریت میں موجود تھیں۔ اور تذکرہ جیسے قرآن کریم نے دوسری آیات میں بیان کیا کہ یہ پیغمبر کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اس طریقے سے تمام کی تمام نشانیاں پیغمبر کی ان کو معلوم تھیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے جو ہے وہ منکر ہو گئے، پیغمبر کی اوپر ایمان نہیں لائے، صرف حسد کی وجہ سے کہ کیوں ہمارے قبیلے سے، ہمارے جو ہے وہ یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نبی خدا نے نہیں بھیجا، اور جن کو ہم اقارت سے امی کہتے تھے امیوں میں سے کیوں بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تم امی کہتے ہو تو میں ابھی ان کو امی کہوں گا، لیکن امی ان کے لیے اعزاز بنا دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ تو حقارت سے کہتے تھے کہ یہ امیوں میں سے کیوں رسول بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے امیوں میں سے بھیجا، لیکن آؤ ذرا مقابلہ کرو اس امی کا کہ جس سے میں نے ایسی کتاب دے کے بھیجی ہے جو معجزہ الہی ہے، اور اس کتاب کا تم مقابلہ کرو اس جیسے، تو تم نہیں مانتے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس جیسی کتاب لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، نہیں لا سکو گے، جب نہیں لا سکو گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو۔ تو یہاں پہ بیان کیا کہ لیکن قوم موسیٰ میں سے کچھ افراد ایسے ہیں، تعداد میں اگرچہ کم ہے، کہ جو ہدایت کو سمجھتے بھی ہیں اور ہدایت کی طرف دوسروں کو بھی رہنمائی کرتے ہیں۔